نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ کلثوم ضیاء صاحبہ، پرنسپل فرنٹیئر ماڈل اسکول اینڈ کالج گرلز برانچ، عزیز اساتذہ کرام اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے اپنے بچپن کی ایک جھلک بھی دکھا دی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت دن بھی دیا. جاتے ہوئے میں اپنے ساتھ حسین یادیں لے کے جاؤں گا، کچھ سوالات لے کے جاؤں گا، کچھ غور و فکر کے زاویے لے کے جاؤں گا اور کچھ اپنی ذمہ داری کا احساس بھی لے کر جاؤں گا. میں خوبصورت طریقے سے آج کی اس پروگرام کو ترتیب کے ساتھ چلانے پر جناب صدر کو اور جناب جنرل سیکرٹری صاحب، شاید وہ کسی دورے پہ چلے گئے ہیں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ پاکستان کی صدر بن جائیں اور وہ آپ کے ساتھ وزیر اعظم بن جائیں، تاکہ آپ آج کے اس پروگرام کی طرح اس ملک کو بھی اچھے انداز میں چلا سکیں. ابھی آپ کے سامنے بلو آیا تھا تو بلو سو رہا تھا، تو میں نے کہا پوری قوم سو رہی ہے تو ایک بلو اگر اس میں سو گیا تو بیچارے کا کیا قصور ہے. بہرحال آج آپ کی یہ دنیا، یہ محفل بہت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ اس کالج سے، اسکول سے باہر کی دنیا سے بھی خوبصورت ہے. باہر کی دنیا میں شعور نہیں ہے، باہر کی دنیا میں شعور نہیں ہے، شور ہے. یہاں پر شعور ہے. باہر کی دنیا میں کوئی ترتیب نہیں ہے، یہاں پر ترتیب ہے. باہر کی دنیا میں خود غرضی ہے، یہاں پر ذمہ داری کا احساس ہے اور بہت اچھے اچھے خواب آپ کی آنکھوں میں مجھے نظر آئے ہیں. میں جب پروگرام اور آپ کے جو مباحثوں کے عنوانات دیکھ رہا تھا، بڑے اچھے عنوانات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی یہاں پر ہم لائیں اور ان کو بھی کہیں کہ آپ بھی اس پر ان بچوں کے سوالات کے جوابات دیں، ان بچوں کے اعتراضات کے جوابات دیں اور ان بچوں کی آنکھوں کے خواب آپ ان کو دیں. یہ پہلا نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. مجھے آسماں کو چھونا ہے، یہ بہت بڑا خواب ہے. یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور آخر میں نوجوان نسل کا پاکستان میں مستقبل، یہ پہلے سوال کا جواب بھی ہے، یہ خواب کی تعبیر بھی ہے اور یہ اس چیلنج سے مقابلہ کرنے کا راستہ بھی ہے. یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. تو مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، اندھیری شب میں ہمیشہ سے علم والے لوگ، اندھیری شب میں ہمیشہ سے علم والے لوگ کتاب پڑھتے ہوئے روشنی بناتے ہیں. ہم ایک ایسے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں کہ جہاں ہمیں بڑے کچھ نہیں سکھا سکتے. وہ کیا سکھائیں گے؟ ان کے پاس ہے ہی کیا؟ جھوٹ سکھائیں گے، دھوکہ سکھائیں گے، وطن کے بجائے دوسرے وطن میں اثاثے بنانا سکھائیں گے. میں ان سے کہتا ہوں سیکھنا ہے تو ان بچوں سے سیکھیں، معصومیت سیکھیں، ان بچوں سے اپنے وطن سے محبت سیکھیں. اور میں سلام کرتا ہوں آپ کے اساتذہ کرام صاحبان کو. اور میں نے جو ایک موقع پہ کہا ہے کہ اساتذہ نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہے، اساتذہ نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہے، اسی لیے تو میں پہنچا ہوں اپنی منزل پر. تو آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. اور میں ہمیشہ بچوں سے سیکھتا ہوں. میری شاعری بچوں کے لیے، میں شاعری میں نے کی ہے، تو میں جب بڑی عید پر بچوں کے لیے بکرے لائے جاتے ہیں تو میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں
کہ کس طرح وہ، تو میں نے ایک نظم لکھی ہے وہ آپ کے نام. ہا ہا ہی ہو ہائے، ہا ہا ہی ہو ہائے، ابو عید پہ بکرا لائے. ہا ہا ہی ہو ہائے، ابو عید پہ بکرا لائے، پہلے دن خاموش تھا بکرا. دیکھتے نا پہلے دن کہتے ہیں یہ تو میں گاؤں سے یہ کس جیل میں آ گیا ہوں. پہلے دن خاموش تھا بکرا، بالکل ہی مدہوش تھا بکرا، خوف سے بچے زرد پڑے تھے. بچے ڈرتے کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے. خوف سے بچے زرد پڑے تھے، بکرے سے سب دور کھڑے تھے. بکرا دن بھر میں کرتا، بکرا دن بھر میں کرتا، یعنی ٹھنڈی آہیں بھرتا. بچوں نے جب دل بہلایا، پھر بچے دل بہلاتے ہیں، کوئی نقلیں اتار رہا ہے، میں کر رہا ہے، کوئی اس کو دور سے گھاس دکھاتا ہے. بچوں نے جب دل بہلایا، بکرا پھر مستی میں آیا. بچوں نے جب دل بہلایا، بکرا پھر مستی میں آیا. بکرے کے تو خوب مزے تھے، بچے اس کے دوست بنے تھے.